بسم اللہ اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ان اللہ سبحانہ امر عبادہ تخیرا ونہاہم تحذیرا وکلف یسیرا. عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس لیے کہ تقوی پروردگار اس الہی نظام کا نام ہے کہ جو واحد نظام ہے کہ جو انسان کے لیے ہے. یہی وہ نظام و سسٹم ہے کہ جو انسان کے لیے کافی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا نظام و سسٹم نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے کافی ہو یا انسان کو اس سے واقعی فائدہ ہو. ہم کو لگتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں. صرف واحد یہ ایک سسٹم ہے کہ جو انسان کے لیے ہے اور انسان کے لیے کافی بھی ہے، انسان کو فائدہ بھی پہنچائے گا، انسان کو کمال بھی دے گا، سب کچھ کرے گا، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. اس لیے کہ یہ وہ سسٹم ہے کہ جس کا بنانے والا خود نظام سے بھی واقف ہے اور انسان کی طبیعت و مزاج سے بھی واقف ہے. باقی جو دوسرے نظام بنانے والے ہیں ان کو اپنی فطرت کے بارے میں کوئی خبر نہیں، تو دوسروں کے لیے کیا بنائیں گے نظام؟ ان کے امکان سے باہر کی چیز ہے. یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ جو ان کی حیثیت سے بڑا کام ہے. لہٰذا ہمیں اس بات پہ فکر کرنی چاہیے کہ اسی نظام کو ہم کیسے عملی کریں، لوگوں میں رائج کریں، اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے. آئیے سب سے پہلے متقین کے صفات میں سے ایک صفت کی جو کہ امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ کلام کی روشنی میں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں، جن کی حیات میں منکرات غائب ہو جاتے ہیں. منکرات ان کی زندگی میں نہیں ہوتے ہیں. منکرات وہی منکر سے، منکر کے لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ جس کے بارے میں منع کیا گیا، نہیں انل منکر سنا ہوگا کہ جس سے روکا گیا، جس کے بارے میں منع کیا گیا. یعنی برائیاں وہ چیزیں کہ جس سے خداوند متعال نے روکا ہے، وہ چیزیں جو انسان کے لیے واقعی برائی ہے، غلط ہے، اسے منکر کہتے ہیں. منکرات بہت سارے منکرات. متقین وہ لوگ ہیں کہ جن کو منکرات سے منع کیا گیا، جن کو منکرات سے بلکہ نہ یہ کہ منکرات سے منع تو سب کو کیا گیا. متقین وہ لوگ ہیں کہ جو اس منع کو اپنی زندگی میں عملی شکل دے دیتے ہیں، پھر ان کی زندگی میں آپ کو منکرات نہیں ملتے. لہٰذا اگر ہم کو متقی بننا ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ اپنی زندگی سے منکرات کو نکال دیں. منکرات کو نکالنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں کم سے کم. جب تک ان دو چیزوں پہ ہم عمل نہیں کریں گے، دو چیزوں کو نہیں حاصل کریں گے، اپنی زندگی سے منکرات کو نہیں نکال سکتے. پہلی یہ چیز کہ ہم کو واقعی معلوم ہونا چاہیے کہ منکرات ہیں کیا، منکرات کہتے کس کو. جب تک ہم کو علم نہیں ہوگا، بعض اوقات جو منکرات ہوتے ہیں ان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منکرات نہیں ہیں، اور اپنی زندگی میں بہت شوق سے اپنا لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو کوئی نارمل کام ہے، یا یہ مثلا ہو سکتا ہے کہ اسلام کا جز بعض اوقات سوچتے ہیں. بہت ساری مثالیں عالم اسلام میں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ منکرات ہیں، ان کو منکرات کا علم نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ ہم کو منکرات کا علم حاصل کرنا ہوگا. ہم کو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ منکرات کیا ہیں، کون سے ہیں، کیسے ہیں، کن حالات میں منکرات ہیں، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے. یہ ساری تفصیل ہم کو معلوم کرنی ہوگی. بغیر معلوم کیے ہوئے ہم منکرات کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے. ایک دوسری چیز کہ منکرات کو اپنی زندگی سے دور کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم کو یہ انصاف کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے نفس میں کون سے منکرات پائے جا رہے ہیں. آج سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ ہم کو دوسرے کے نفس میں موجود منکرات بڑی آسانی سے دکھ جاتے ہیں اگرچہ وہ نہ بھی ہوں، اور اپنے نفس میں موجود منکرات نہیں نظر آتے ہیں اگرچہ وہ ہوں بھی. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ہمیشہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ حتیٰ کہ جب یہ بھی بات ہوتی ہے
کہ ہم کو اپنے نفس میں دیکھنا چاہیے کہ کیا اچھائیاں پائی جاتی ہیں، کیا برائیاں پائی جاتی ہیں، اپنے نفس کی برائیاں نکالیں، فوراً انسان کا ذہن سوچتا ہے کہ فلاں شخص ہے کہ جو اپنے نفس کو نہیں دیکھتا، دوسرے کو دیکھتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو یہ سوچ رہا ہے یہ کس کے نفس کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ لہٰذا جب یہ بھی بات ہوتی تب بھی ہم فوراً دوسرے، اپنے ذہن کو سب سے پہلے ہم مرکوز کریں، سینٹرلائز کریں اپنے نفس پہ، کیا ہے ہمارے نفس میں کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم اپنے نفس کی اصلاح میں کامیاب ہو گئے تو ہم خود ایک چلتی پھرتی ایک عملی تبلیغ ہو جائیں گے کہ جس کو دیکھ کے لوگ خود محسوس کریں گے، خود متوجہ ہوں گے۔ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے اصلاح نفس، پھر اس کے بعد اصلاح معاشرہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب تک اصلاح نفس نہ ہو اصلاح معاشرہ ممکن نہیں۔ لہذا منکرات کو نکالنے کے لیے پہلی چیز منکرات کا علم ہو، دوسری چیز انصاف کے ساتھ ہم یہ طے کریں کہ ہمارے نفس میں کیا منکرات ہیں، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنائیں، اپنے نفس کے اصلاح کی کوشش کریں۔ بہت پہلے ہم نے کسی موقع پہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم کم زحمت کو چھوڑ کے زیادہ زحمت کرتے ہیں۔ فلاں میں کیا خرابی ہے، فلاں میں کیا خرابی ہے، فلاں میں کیا خرابی ہے، 10 کو دیکھتے ہیں، 10 کو مت دیکھیے، صرف ایک کو دیکھیے۔ جن 10 کو دیکھتے ہیں ان کے بارے میں ہم کو حقیقت نہیں معلوم ہے کہ ان 10 میں کیا پایا جا رہا۔ ان 10 کو چھوڑ کے صرف اپنے کو دیکھیں کہ جس کی حقیقت سے پوری طرح آگاہ۔ صرف ایک پہ ہم محنت کر لیں، کوشش کر لیں۔ اگر ہر انسان صرف ایک پہ محنت کر لے تو پورا معاشرہ اپنے آپ سدھر جائے گا۔ ایک پہ صرف کوشش کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم نے اس ایک پہ کوشش کر لی اور اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا متوجہ نہیں ہو پا رہا ہے، معلوم نہیں ہے، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، پھر ہم آپس میں مل جل کے ایسی ہیلپ کریں، ایسی مدد کریں کہ اس میں بھی جو مشکلات پائی جاتی ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اس کے طریقے ہیں، اس کے طریقے ہیں۔ اس سے پہلے ہی ہفتے میں وہ بات ہوئی تھی نا کہ ان کا لہجہ نرم ہوتا ہے۔ ہم جب کسی کو منکر سے دور کرنا چاہتے ہیں تو اتنی زور سے ڈانٹتے ہیں کہ سب سے بڑا مجرم وہ اور سب سے بڑے جج ہم۔ ایسا نہیں، ہاں اسلام نے منع نہیں کیا ہے، ڈانٹنے کی جگہ پہ ڈانٹا بھی جاتا ہے، اس کے رائٹس ہیں، ہر ایک کو ہے بھی نہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مراحل ہیں، پہلا مرحلہ کیا ہوگا، دوسرا مرحلہ کیا ہوگا، تیسرا، سارے مراحل ہیں، ان مراحل پہ گزر کے امر بالمعروف نہی عن المنکر، لیکن یہاں پہ ابتدا ہی اسی پہ ہوتی ہے۔ تو ایسے حالات میں جو ماننے والا بھی ہوتا ہے وہ نہیں مانتا ہے۔ تو دوسری چیز کہ جو ہم کو اپنے نفس میں منکرات دیکھنا ہے، جب ہم اپنے نفس میں منکرات دیکھیں گے تو خود ان میں سے ایک منکر یہ ہے کہ دوسرے کی اصلاح کیسے کریں۔ خود ان میں سے ایک بہت بڑا منکر یہ ہے جو ہمارے نفس کی اصلاح میں مانع اور رکاوٹ ہوتا ہے، وہ ہے ہمارا ایگو، ہماری انانیت۔ اگر کہیں سے دور و دراز سے بھی ہم کو اس بات کا گمان و شائبہ بھی ہو جائے کہ یہ بات ہمارے متعلق ہے تو اتنی زور سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ارے وہ کون ہوتے ہیں کہنے والے، ان کی کیا حیثیت ہے کہنے والے۔ خاص کر کے مولویوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو کیا ہی، تو مثلا ایران پڑھا ہے تو آج ان کو 2 روٹی مل گئی۔ ارے ایران پڑھا ہے، اس سے پہلے بھی 2 روٹی ہی کھاتے تھے، بھوکے اتنے بڑے نہیں ہوئے۔ آپ کے ہاں بیچ میں جو آئے ہیں تو اس کے پہلے بھی کھاتے تھے، کھا پی کے اتنے بڑے ہوئے۔ آج کی زندگی میں انسان کے بڑے ہونے کا معیار 2 روٹی نہیں ہے، 2 حرف علم ہے۔ انسان علم کی بنیاد پہ ہے۔ اہل بیت کے گھروں میں بھی فاقہ ہوتا تھا لیکن جہالت نہیں تھی۔ اہل بیت کے ماننے والے مال کی بنیاد پہ انسان کو بڑا نہیں دیکھتے ہیں، کردار کی بنیاد پہ بڑا دیکھتے ہیں۔ جب انسان کردار سازی کرتا ہے تو پھر کردار سازی انسان کو بڑا بناتی ہے۔ اس کے لیے بھی دیکھنا پڑے گا کیا منکرات ہے، اس ایگو کو نکالنا پڑے گا، انانیت کو نکالنا پڑے گا کہ جو ہمارے درمیان میں تبلیغ سے رکاوٹ، حجاب ہے، جو وعظ کو، نصیحت کو قبول نہیں کر رہے۔ منکرات نکالنے کے لیے ان حجاب کو، ان پردوں کو ہٹانا پڑے گا۔ یہ پردے ہیں دل پہ پڑے ہوئے، دل سخت ہو گیا ہے، پتھر ہو گیا ہے۔ دل کو پہلے نرم بنانا پڑے گا تاکہ وعظ و نصیحت، جن لوگوں پہ وعظ و نصیحت قبول نہیں ہو رہی، ان کے یہاں ایک دل کی بیماری پائی جاتی ہے کہ جس بیماری کا نام ہے دل کی سختی، سینے کی تنگی۔ وہ پہلے اپنے سینے کو کشادہ کریں، اپنے دل کو نرم کریں، زمین کو ہموار کریں۔ بیج برابر پڑ رہی ہے لیکن چونکہ ریگستان ہے اس لیے کوئی درخت نہیں نکل رہا۔ اگر اس زمین کو صحیح کر دیا جائے تو درخت نکلے گا۔ لہذا منکرات کو دور کرنے کے لیے یا اصلاح کو قبول کرنے کے لیے، اپنے اندر تبدیلی کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کی ضروری یہ ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرے،
اور پھر جیسے انسان جس طریقے سے آہستہ آہستہ نفس کی اصلاح کے لیے آگے بڑھتا رہے گا، اسی طریقے سے دوسری اصلاح کے راستے ہموار ہوتے جائیں گے اور انسان دوسری اصلاحوں کو قبول کرتا رہے، بشرطے کہ سنے تو عمل کرنے کی کوشش کرے، پھر انشاءاللہ انسان ان چیزوں پہ آگے بڑھے گا۔ آئیے مولا کا جو کلام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، مسلسل 2-3 ہفتوں سے اس پہ گفتگو چل رہی ہے۔ ایک مرد شامی نے امام سے ایک سوال کیا تھا اور اس کے جواب میں مولانا نے فرمایا کہ شاید تیرا خیال اس سے مراد قضاء لازم اور قدر حتمی ہے کہ جس کے بعد عذاب و ثواب بیکار ہو جاتا ہے اور وعدہ و وعید کا نظام معطل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس پہ ہم نے قضاء و قدر کے بارے میں آپ کے سامنے وضاحت پیش کی، قضاء و قدر سے متعلق آیات پیش کی جو لوگ کہتے ہیں اس بات کو کہ جو بھی کرتا ہے خدا کرتا ہے، وہ کن آیتوں سے استدلال کرتے ہیں، پھر اس کے جواب میں جو قرآن مجید میں آیات موجود ہیں، اور پھر ہم نے اس میں مثال بھی دی تھی کہ اگر انسان صرف ایک آیت کو دیکھے تو آیت کی بنیاد پہ انسان گمراہ ہو سکتا ہے، چہ بدر سے حدیث۔ آج جو لوگ 2-4 حدیثوں کو لے کے اسلام پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہترین عبرت کا مقام ہے کہ دیکھیں 4 حدیثوں کے ذریعے سے اسلام نہیں معلوم ہو سکتا ہے، انسان کو نظام معلوم ہونا چاہیے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو کسی ایسے کی پیچھے چلیں کہ جو اس نظام کو جانتا ہو، پہچانتا ہو۔ آئیے اس کے بعد خداوند متعال نے احکام کی، پھر اس کے بعد امام نے خداوند متعال کے احکام کی نوعیت کو بیان کیا ہے کہ پروردگار نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے تو ان کے اختیار کے ساتھ حکم دیا ہے، یعنی اگر خداوند متعال ہم کو حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھو تو ہم کو یہ اختیار دیا ہے کہ ہم نماز پڑھ سکتے ہوں۔ اختیار قدرت کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، اور اختیار انسان کو جو اختیار ہوتا ہے چاہے کرے اور چاہے نہ کرے، اس معنی میں بھی، یعنی اگر ہمارے لیے نماز صبح 2 رکعت واجب ہے تو ایک انسان چاہے تو صبح اٹھ کے نماز صبح پڑھ لے۔ جمعہ واجب، ایک انسان چاہے تو آ جائے، آتے ہیں لوگ نانے کہاں سے آتے ہیں، بتاتے ہیں آگے کہ ہم 20 کلومیٹر سے آئے ہیں، ہم کہاں سے آئے، ہم کہاں سے آئے، اتنی دور سے آتے ہیں۔ بہت سے ہوتے ہیں، بعض جگہوں پہ شاید یہاں کی ہم کو خبر نہیں ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ ہوتے ہیں کہ نزدیک ہو کے بھی نہیں پڑھ پاتے۔ کیوں؟ اختیار ہے، یہ انسان اپنے اختیار کا یوز کر رہا ہے، اس کو اختیار چاہے جائے چاہے نہ جائے، اگر گیا تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اجر بتائے گئے، اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ نہیں گیا تو خدا اس کا عذاب اس کو دے گا، اس کی سزا اس کو دے گا۔ ثواب جو نہیں ملے گا، اس سے جو محروم ہے وہ محروم ہے، جو سزا ملے گی وہ الگ ہے۔ ثواب یعنی خدا کی رضا، خوشنودی، عذاب یعنی خدا کی ناراضگی۔ اسی لیے ہم طے بھی نہیں کر سکتے ہیں کس چیز سے ثواب کتنا ہے، کتنا کم زیادہ ہے۔ یہ خود ایک تفصیلی بحث ہے کہ اعمال کے ثواب کی مقدار کیسے طے ہو سکتی ہے، اس کی مثالیں بہت سی موجود ہیں، فی الحال ابھی اس پہ گفتگو نہیں کرنی، لہٰذا یہ بھی نہیں طے کر سکتے ہیں کہ کس چیز سے کتنا ثواب ہے اور کیسے ثواب ہے، خدا دے گا۔ لہٰذا خدا نے جن چیزوں کو واجب کیا ہے اس کو اختیار کے ساتھ واجب کیا ہے، اور جن چیزوں کو منع کیا ہے ڈرایا ہے اس کو کہ ان چیزوں کو نہیں کرو، ڈرایا ہے۔ ڈرایا کیسے؟ ڈر بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ اگر کیا تو سمجھ لینا، نہیں، دوسرے یہ کہ اگر کیا تو اس کے مقابلے میں جو تم کو تکلیف و اذیت ہوگی وہ، اور وہ بھی ایک نظام و سسٹم کے ساتھ ہے، اس کا پورا سسٹم ہے کہ ہم نے یہ نماز تم پہ واجب رکھی ہے، اس نماز کو پڑھو گے تو اس نماز کے پڑھنے کے تمہیں جو فوائد ہیں وہ فوائد ہیں، اگر تم نے نماز نہیں پڑھی وہ فوائد ختم ہو جائیں گے، اس کے مقابلے میں یہ عذاب ہے، اس سے تم ڈرو، عذاب جہنم سے ڈرو، روز محشر سے ڈرو، عذاب قبر سے ڈرو، حساب و کتاب سے ڈرو، فشار قبر سے ڈرو، ہر چیز ہے نا، برزخ سے ڈرو، جہنم کی آگ سے ڈرو۔ ڈرایا ہے خدا نے۔ یہ ڈرانا وہ ظلم والا ڈرانا نہیں ہے، یہ ڈرانا اس سزا کا ڈرانا ہے جو انسان کا حق بنتا ہے۔ آج بھی نا دنیا میں جو ممالک کے قوانین بنتے ہیں، اس میں جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی کسی کا قتل کر دے اور نوبت یہاں تک پہنچے کہ انصاف ہو جائے، کہ اگرچہ اکثر نہیں ہو پاتا، تو ایسی صورت میں اس قتل کے بدلے میں جو سزا ہوتی ہے وہ اس کو دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سزا کا مستحق ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان احکام پروردگار پہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ اس سزا کا مستحق ہے، وہ اس کو ملتی ہے، نہ کہ ظلم سے ڈرایا جائے۔ تو جب خداوند متعال کسی کو حکم دیتا ہے تو اختیار کے ساتھ، یعنی مجبور نہیں کرتا ہے، اگرچہ خدا چاہے تو مجبور کر سکتا ہے لیکن مجبور نہیں کرتا ہے۔ ہم یہ اسی کا نام شریعت ہے۔ تشریع اور تکوین کا فرق یہی ہوتا ہے، شاید کلاس میں یہ بات گزر چکی ہے۔ تشریع کہتے ہیں جہاں پہ قوانین بیان کر دیے جائیں اور پھر انسان کو اختیار ہو کرے یا نہ کرے۔ تکوین کہتے ہیں جہاں پہ جب حکم ہو تو انسان اس حکم سے اپنے آپ کو بچا نہ پائے، تکوین ہے یہ۔
اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کن کہتا ہے بس ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہم کو بتانے کے لیے، ورنہ اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ اس نے ارادہ کیا اور لمحات بھی کہنا زیادہ ہے شاید، وہ ارادہ کیا اور ہو گئی، اور وہ ہمارے تصور سے باہر ہے کتنی جلدی ہو سکتی ہے۔ وہ تکوین ہے جہاں پہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ جہاں پہ ہمارا اختیار ہے اس کو تشریع، شریعت کہا جاتا ہے۔ نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، جھوٹ حرام، حسد حرام، اور مثلا غیبت حرام، یہ ساری چیزیں منع کی گئی۔ خوب اختیار ہم کو، دل چاہے کریں دل چاہے نہ کریں، لیکن حکم یہ دیا گیا اختیار کے ساتھ۔ خدا نے مجبور نہیں کیا ہے کہ نہیں تم کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نہیں، اختیار، جس کا دل چاہے پڑھے، اس کا نہیں دل چاہے نہیں پڑھے۔ منع کیا ہے تو اس کا نقصان بتایا ہے کہ دیکھو اگر کرو گے تو یہ نقصان ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند متعال کے اس احکام کے بارے میں بہت جامع اور بہت ہی عجیب جملہ مولا ارشاد فرماتے ہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ اس نے آسان سی ذمہ داریاں دی ہیں، آسان سی تکلیف دی، یعنی جو شریعت ہمارے درمیان ہے، امام علی جیسا امام کی جو واقعی جن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، علی جن کے نام اور جن کی پہچان پہ آج ہمارا فرقہ، ہماری پہچان، جن کے نام کے بغیر ہماری زندگی محال ہے، جن کی سیرت ہی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے نظام و سسٹم، جس کے صدق پہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اتنی بڑی سچی ذات۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ شریعت آسان شریعت ہے۔ آج 12 سوال آتے ہیں کہ مولانا یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ کرنا بہت سخت ہے، یہ کرنا بہت سخت ہے، یہ کام بہت مشکل ہے، یہ کام بہت مشکل ہے۔ اسلام کے حکام کے بارے میں، ارے صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، امام علی کہتے ہیں آسان ہے۔ آج کے سماج و معاشرے میں داڑھی رکھنا بہت مشکل ہے، امام علی کہتے ہیں آسان۔ آپ ہر حکم کو دیکھتے جائیے نا، ہر آدمی کی نگاہ میں کوئی نہ کوئی ایسا حکم ہوگا کہ جو اس کو سخت لگتا ہوگا کہ نہیں ہو سکتا ہے، امام علی کہہ رہے ہیں آسان۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام علی نے شریعت کے لکھا، یہ جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، تکلیف دی گئی ہے، یہ خداوند متعال نے آسان سی تکلیف دی ہے اور کسی کو زحمت میں مبتلا نہیں کیا۔ جو زحمت ہم سمجھ رہے ہیں یہ زحمت ہے نہیں، ہم کو لگتی زحمت ہے۔ امام علی 2 جملوں میں پوری شریعت کا خلاصہ کر رہے ہیں کہ خداوند متعال نے آسان تکلیف دی ہے اور کسی کو زحمت میں مبتلا نہیں کیا ہے، اور تھوڑے سے عمل پہ بہت سارا اجر دیا۔ انشاءاللہ اسی بات کو ہم پھر آنے والے ہفتوں میں کنٹینیو کریں گے۔ آئیے لہذا اب ہم یہ سوچیں، احکام اسلامی کو اس اینگل سے دیکھیں کہ جن چیزوں کو ہم سخت سمجھتے ہیں اس میں سختی ہے کس جگہ پہ، مشکل ہمیں یہاں پہ بات اس کی نہیں ہے کہ کیا کہا ہو، کس نے کہا ہو، نہیں، جو چیز ہم کو مشکل لگتی ہے ہم یہ دیکھیں کہ وہ مشکل ہے کس جگہ پہ، واقعی مشکل ہے، یا بعض اوقات پروپیگنڈا ہو جاتا ہے فلاں چیز بہت مشکل ہے، فلاں چیز بہت مشکل ہے، ہم نے بھی 4 آدمیوں سنا، ہم نے بھی کہا فلاں چیز بہت مشکل ہے، یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ غور و فکر کریں، ہم گہرائی میں جائیں، کیا واقعی مشکل ہے؟ خواتین اگر سمجھتی ہیں کہ حجاب میں مشکل ہے، سوچیں کہ کیا واقعی حجاب میں مشکل ہے؟ تصور کریں کہ حجاب پہننے میں مشکل ہے یا حجاب نہ پہننے میں مشکل ہے۔ ایک مرتبہ مثلاً بالفرض ایک خاتون حجاب پہن کے سماج و معاشرے میں باہر نکلتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ صاحب گرمی میں حجاب کی وجہ سے بہت زیادہ پسینہ ہوتا ہے، یہ پسینہ زیادہ مشکل ہے یا وہ خاتون جو بغیر حجاب کے سماج و معاشرے میں نکلتی ہے، اس کی بنیاد پہ اس کی آبرو پہ حرف آتا ہے اور بہت بڑے خطرات پیش آتے ہیں، وہ زیادہ مشکل ہے۔ ایک ایک چیز پہ ہم تحلیل کریں، غور و فکر کریں، اس لیے کہ اب ہمارا امام وہ کی جو کہ صادق کل ہے، جو پوری شریعت پہ نظر رکھتا ہے، وہ کہ جس کی نگاہ میں پوری شریعت ہاتھ کی 5 انگلیوں کے جیسی ہے، بلکہ اس سے بھی آسان، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آسان شریعت ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ لہذا ہم ہر چیز پہ تحلیل کریں، پھر اس کے بعد ان احکام کو اپنانے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ والعصمت فاطمیہ والحلم والشجاعت العلویہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقابة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد. اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سے آنے والی 27 جمادی الاولیٰ وہ تاریخ ہے کہ جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جد جناب عبد المطلب علیہ السلام کی وفات کی تاریخ ہے. آپ کا انتقال رسول کے بچپن و کمسنی میں ہی ہو گیا تھا. جناب عبد المطلب کی ذات اسلام میں نہایت ہی مشہور و معروف ذات ہے اور واقعی آپ محتاج تعارف نہیں. خانہ کعبہ کا وہ واقع فیل کہ جس میں آپ کا موجود ہونا، اس طریقے سے پیش ہونا، یہ اپنی جگہ پہ. اس کے علاوہ جناب عبد المطلب اس ذات کا نام ہے کہ جن کی سنتوں کو اسلام نے اپنایا. جو چیزیں، جو قوانین جناب عبد المطلب نے اپنے زمانے میں بنائے تھے ان میں سے 5 یا 6 قوانین کو بعد میں اسلام نے اپنایا. مثلا شراب کی حرمت، مثلا چور کا ہاتھ کاٹ دینا وغیرہ وغیرہ. یہ چیز عظمت عبد المطلب کو بیان کر رہی ہے کہ جناب عبد المطلب یا تو مزاج اسلام کو، مزاج پروردگار کو پہچانتے تھے، یا سیرت عبد المطلب اتنی خوبصورت تھی کہ خدا کو پسند آ گئی کہ آپ کے زمانے کے قوانین کو خداوند متعال نے اسلام کی شکل دے دیا. آپ کی عظمت کے لیے بے انتہا روایتیں، حتیٰ کہ روایتوں میں یہاں تک ہے کہ جناب عبد المطلب روز محشر انبیاء کے ساتھ نظر آئیں گے. لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ حجت خدا میں سے ہیں. یہ رسول کے اس جد کی مناسبت ہے کہ جنہوں نے ہر طریقے سے، ہر ممکنہ اسلام کی اس کے آنے سے پہلے جو بھی ہو سکی وہ نصرت کی ہے. ورنہ اس وقت رسول کی نصرت، رسول کی حفاظت، رسول کا تحفظ، رسول کو اپنے بچپنے سے اس بات کا خطرہ تھا کہ رسول قتل کر دیے جائیں گے. یہ بھی بات وہ تاریخ کے کلاس میں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے اور کافی اس میں پوائنٹس ہیں. رسول کے بچپنے سے رسول کو خطرہ تھا کہ قتل کر دیے جائیں گے. جناب عبد المطلب جب تک زندہ رہے آپ نے اپنی حکمت عملی سے رسول کو اس خطرے سے دور رکھا اور اس کے بعد پھر جناب ابو طالب نے اسی کام کو آگے بڑھایا. دوسری مناسبت اس ہفتے کی آنے والی 29 جمادی الاول
یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جناب ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری کے وفات کی تاریخ ہے۔ امام کی غیبت صغریٰ میں نواب اربعہ کا نظام یہ خود دعوت فکر ہے، اور کسی موقع پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ اس بات کی طرف ہم کو دعوت دے رہا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ امام کی غیبت میں ایک غیر معصوم امام کے نائب کی حیثیت سے ہمارے بیچ میں رہ سکتا ہے۔ اس نظام کو تکمیل کرنے کے لیے ایک بہترین دلیل ہماری نگاہوں کے سامنے۔ تیسری مناسبت جو بہت ہی مشہور اور سب سے بزرگ اور سب سے بڑی مناسبت ہے، وہ آنے والی 3 جمادی الثانیہ۔ بعض روایتوں کے حساب سے ابھی ایک شہادت کی تاریخ صدیقہ طاہرہ کی گزر چکی ہے، بعض روایتوں کے حساب سے یہ دوسری شہادت کی تاریخ ہے کہ جس میں سیدہ عالمیان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ ہے، جو کہ آنے والی 3 تاریخ کو ہے، 3 جمادی الثانیہ کو ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی ایک شہادت کی تاریخ، پھر دوسری شہادت کی تاریخ، پھر اس کے بعد 20 جمادی الثانیہ ولادت کی تاریخ۔ یہ تقریباً 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہے کہ جو صدیقہ طاہرہ کے مناسبات میں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ان ایام میں صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو جاننے اور پہچاننے اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو اپنانے کے لیے فی الحال جو سامنے راستے ہیں وہ 3 راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے مجلسوں کے ذریعے سے، خوب الحمدللہ مجلسیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ پہ ہو رہی ہیں، لیکن صدیقہ طاہرہ کی سیرت شاید 3 ہفتے پہلے یا کبھی ہم نے کہا تھا کہ ہم صدیقہ طاہرہ کو اس طرح یاد کریں جس طریقے سے صدیقہ طاہرہ چاہتی ہیں۔ آج صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو لے کے ہم اس سیرت کو اختلاف کا ذریعہ نہ بنائیں بلکہ اتحاد کا ذریعہ بنائیں۔ اتنے سارے مسائل کے باوجود صدیقہ طاہرہ نے کبھی اختلاف کی بنیاد کو نہیں ڈالا اور اس کو پسند نہیں کیا۔ ان سارے معاملات کے باوجود کبھی بھی امام علی سے نہیں کیا کہ بس تلوار اٹھا کے اور ان سے حق کو چھین لو، نہیں، اپنے راستے۔ لہذا صدیقہ طاہرہ کی سیرت ایک طریقہ مجلسوں کا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ اگر ہم کسی خاص اینگل سے، ظاہر سی بات ہے مجلسیں ہوتی ہیں، وہ ایک مجلس میں ایک میسج ذاکر دیتا ہے اور اس کے بعد مجلس ختم، تو اس کے بعد وہ، یا اگر سلسلہ چلا تو بہت سے بہت 5 مجلسوں کا۔ لیکن جو موضوع جس کی آپ کو ضرورت ہے، جس موضوع کو اس سماج و معاشرے کی ضرورت ہے، مسلسل جو ہو سکتا ہے، وہ بہرحال بعض اوقات مجلسوں سے پورا نہیں ہو پاتا۔ اس کے لیے آپ الگ سے اپنے لیے لیکچرز رکھ سکتے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو اس اینگل سے ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ کسی عالم سے کہیں، وہ عالم آپ کو اس اینگل سے لیکچرز کی شکل میں سمجھائے، پھر آپ سوال و جواب کریں، کوشچن آنسر، آپ کے ذہن میں سوال۔ یہ دوسرا طریقہ ہے صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو یا کسی بھی معصوم کی سیرت کو سمجھنے کا۔ تیسرا طریقہ ہے مطالعے کا طریقہ، اسٹڈی کا طریقہ، ریڈنگ۔ آپ صدیقہ طاہرہ سے متعلق کسی ایک کتاب کو، اس کا انتخاب کریں، البتہ اپنی مرضی سے نہیں، اہل علم کے مشورے سے، علماء کے مشورے سے کسی ایک کتاب کا انتخاب کریں، اس کتاب کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد اس کتاب کے بنیاد پہ نوٹس بنائیں۔ جو باتیں سمجھ میں نہیں ہیں، کتاب کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے۔ جب علمی کتاب پڑھی جاتی تو ویسے ہی پڑھی جاتی، ناول ہوتی کہ پڑھا انسان نے ان ٹائم پاس کیا، اس کا اٹھا کے رکھ دی، اگرچہ پڑھنی بھی نہیں چاہیے چونکہ ٹائم پاس ہے، تضییع اوقات ہے، اگر واقعی ناول ہے، یعنی افسانوی شکل ہے۔ اگر کتاب کو علمی اعتبار سے انسان پڑھ رہا ہے، کتاب کو پڑھے، جو باتیں سمجھ میں آئی ہیں اس کے نوٹس بنائے، جو سمجھ میں نہیں آئی ہیں ان کے کوشچنز بنائے، پھر اہل علم سے جا کے پوچھے کہ اس کتاب میں اس مقام پہ یہ لکھا ہے، ہمارے لیے واضح نہیں ہے، یہ کوشچن ہمارے ذہن میں، آپ اس کو حل کیجیے۔ پھر جب وہ چیزیں حل ہو جائیں تو وہ یہ سمجھے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھا ہے، ان نوٹس کا، ان کوشچنز کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل جب بھی اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی، وہ نوٹس اس کے نگاہ کے سامنے ہے، اب پوری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی اٹھائے گا، اب دیکھیں جو اہل علم ہے جب وہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب کتابوں کو پڑھتے ہیں تو اسی کے حاشیے میں سائیڈ میں اپنے نوٹس لکھ لیتے ہیں، یا الگ سے کوئی پیپر رکھتے ہیں، اس پہ اپنے نوٹس لکھ لیتے ہیں اگر کتاب پہ نہیں لکھنا چاہیں یا جگہ کم ہو تو۔ ضروری ہے، یہ مطالعے کا، ریڈنگ کا جز ہے۔ آج ہمارے سماج و معاشرے کی بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے میں ریڈنگ کا ماحول، ریڈنگ کا کلچر آہستہ آہستہ تقریباً ختم ہونے والا ہے۔
جو کہ سماج و معاشرے کا جز ہونا چاہیے. آج ہم لوگ بات کرتے ہیں مثلا صدیقہ طاہرہ کی مناسبت کی تاریخ ہے, ہم اپنی بہنوں کو دعوت دیں, اپنے بھائیوں کو دعوت دیں کہ آپ صدیقہ طاہرہ کی سیرت سے کسی ایک صفت کو اپنا لیجئے. اتنے دنوں میں جو تقریباً 30-37 دن ہو رہے ہیں, کیا آپ راؤنڈ فگر میں 40 دن کہیں, کیا ان دنوں میں ہم کسی صدیقہ طاہرہ کی ایک سیرت کو نہیں اپنا سکتے ہیں؟ ایک سے زیادہ اپنانا چاہیے, اس سے کہیں زیادہ وقت ہے. صدیقہ کا حق بھی ہم پہ اس سے کہیں زیادہ ہے. وہ صدیقہ کی جس نے اسلام کی بقا کے لیے پوری طریقے سے اپنی قربانی دے دی, اس صدیقہ طاہرہ کے لیے ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں اگرچہ یہ قربانی نہیں ہے. اگر صدیقہ طاہرہ کی کسی ایک صفت کو ہم اپنا رہے ہیں تو یہ قربانی نہیں ہے, یہ ہم اپنے آپ کو اچھا بنا رہے ہیں, اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں. یہ صفت ہم کو کہاں سے ملے گی؟ اگر کوئی چیز پوری طریقے سے ہم کو حاصل کرنی ہے تو پوری طریقے سے حاصل کرنے کے لیے ہم کو اس کے بارے میں تفصیلات معلوم ہونی چاہیے. اس کے لیے بہت اہم راستہ ہے اسٹڈی کا, مطالعے کا. بعض لوگ ہیں جن کو شوق ہے, آج سے پہلے والے زمانے میں جب ہم لوگ تبلیغی سلسلے میں گاؤں میں جاتے ہیں کہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں صاحب ہمارے آبا و اجداد کی کچھ کتابیں ہیں, دیکھیں اگر آپ کی کام کی تو لیتے جائیے. اس لیے کہ اب جو نسل ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہی, اس کو معلوم ہی نہیں کہاں کی ہے, کس طرح کی ہے, یہ ہے کیا, اس میں لکھا کیا ہے, کس موضوع پہ. بعض اوقات انہی کتابوں کے بیچ میں ان کی سند ہوتی ہیں, ان کو ہی نہیں معلوم ہوتا کہ سند ہو یہ کتاب. تو ہماری پہلے والی نسل میں مطالعے کا, کتابوں کے مطالعے کا کلچر تھا. آج بھی بہت سے علاقوں میں ہے, لوگ اہل مطالعہ ہیں, لوگ ریڈنگ کرتے ہیں. ہر گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری ہونی چاہیے, ہر گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری ہونی چاہیے کہ جس میں انسان کی جو ضروریات کی کتابیں ہیں وہ ہوں, اور انسان ایک وقت معین کرے, اس وقت پہ اس کو پڑھے, اسٹڈی کرے. آج آپ دیکھیں, مثال دیں ہم آپ کو, آج مارکیٹ میں جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو انسان چاہتا ہے ہمارے گھر پہ آ جائے. موبائل کا کوئی نیا ماڈل آیا, بچے نے ضد کی, ہاں بچہ ہے ٹھیک ہے اب نئی چیز ہے. ٹیبلٹ آئی, بچے نے کہا سب آ گیا. ٹی وی کا کوئی نیا ماڈل آیا, گھر پہ آ گیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ گھڑی نیا ماڈل آیا, آ گیا, وہ پرانا ہو گیا, چھوڑیے. چشمے کے فریم چینج ہو جاتا ہے, بہت ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. کتنا اچھا خاصا اس پہ پیسہ بھی خرچ ہو جاتا ہے. پرانی چیز جو تھی وہ ابھی بیکار نہیں ہوئی تھی, لیکن چونکہ ماڈل چینج ہو گیا ہے, نئی چیز ہے, ہم کو زمانے کے ساتھ اپ ڈیٹ ہونا چاہیے. دین کے حساب سے جتنی ضروریات دین کی ہیں, جتنے تقاضے دین کے ہیں, وہ سب ہمارے یہاں موجود ہیں. دو طرح کی چیزیں ہیں دین میں, ایک وہ احکام ہے جو 1400 سال پہلے سے ایک طرح کے ہیں, دوسرے وہ احکام ہے جو حالات کے بدلنے کے حساب سے ہیں, جس کے متعلق مراجع کرام, علماء اعلام, آیات اعظام فتوے دیتے رہتے ہیں, حکم دیتے رہتے ہیں, بیانیے دیتے رہتے ہیں. ہم کو ان پرانوں میں سے کتنے معلوم ہیں اور جو نئے آتے ہیں ان میں سے کتنے معلوم, ہم کتنا اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. اس لیے کہ ہم کو بیسک علم نہیں ہے, ہمارے درمیان مطالعے کا رواج نہیں ہے, ریڈنگ کا رواج نہیں. اور اگر کہیں کسی نے تھوڑا سا مطالعے کے ساتھ صبر بھی چاہیے, تھوڑا سا کسی نے پڑھ لیا تو اب پڑھنے کے بعد فلاں غلط, وہ غلط, یہ غلط. ارے بھائی اب تمہارا علم شروع ہو رہا ہے. اگر تم 2 حرف پڑھ کے سب کو غلط کہہ رہے ہو تو جس نے 20 سال پڑھا اس کی نگاہ میں کتنے صحیح ہیں, تصور کیجیے آپ. تھوڑا سا پڑھ لیا تو شوق ہو گیا کہ ہم اس کو بھی پڑھا دیں, اس کو بھی. پہلے خود تو کچھ پڑھ لو ایک لمٹ تک, ایک حد تک. مطالعہ ہماری زندگی کا جز ہے, ریڈنگ ہماری زندگی کا جز ہے. اگر ہٹ گیا تو سمجھ لیجئے کہ یہ اچھا. بعض اوقات اس کا کلچر بنایا جاتا ہے, اس کا ماحول بنایا جاتا ہے. ہم نے بعض علاقوں میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ مسابقہ ہوتا ہے کتاب کے پڑھنے کا. ایک کتاب کا انتخاب کیا, ٹائم دیا کہ اتنے ٹائم تک اس کتاب کو یہاں پہ مہیا کیا, کہ جس کو چاہیے وہ اپنا رجسٹریشن کرائے, کتاب لے کے جائے, پڑھے اس کو, اور اتنے دنوں کے بعد, 1 مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے کے بعد پھر مثلا آبجیکٹو کوشچن میں اس کے امتحان ہوگا, اس کا ٹیسٹ ہوگا, پھر اس فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو مثلا انعام ملے گا. تو وہ لوگ کی جو مثلا مطالعے کے عادی نہیں ہیں, جن کو مطالعے کا مزہ نہیں معلوم ہے, اس طریقے سے آہستہ سے ان کو مطالعے کے اندر لایا جاتا ہے. البتہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. مطالعہ انسان انعام کے لیے نہ کرے, مطالعہ انسان خود سازی کے لیے کرے, علم کے لیے کرے, وہ سب سے بڑا انعام. یہ ایسا ہوتا ہے, لوگ کرتے ہیں. اگر ہم زمانے میں دوسری تمام چیزوں میں اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو دین میں کیوں نہیں اپڈیٹ رہنا چاہتے؟
کپڑے کا یہ فیشن ہے. کبھی دیکھا آپ نے کہ جو فیشن سے آؤٹ ہو گیا ہو کپڑے کا اسٹائل, اس اسٹائل کے کپڑے کسی کو پہنے ہوئے؟ نہیں, کچھ نہیں ہوگا تو گھر سے نہیں نکلے گا, لیکن اس کو پہن کے نہیں نکلے گا کہ لوگ کیا کہیں گے, ہے کہ نہیں ہے؟ ہر چیز میں انسان اپڈیٹ ہوتا ہے سوائے دین کے. اب کلی حکم نہیں ہے, لیکن اکثریت ایسے ہی. ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ کتابوں کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد ان چیزوں کو معلوم کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین چیز دین کے مسائل میں اپڈیٹ ہونے کے لیے ہے وہ حالات حاضرہ سے آگاہی. آپ نہج البلاغہ کو پڑھیے, ہم نے بارہا دعوت دی, یقیناً آپ میں سے کچھ لوگوں نے شروع بھی کی. پڑھیں. آج جو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ حالات حاضرہ پہ تبصرہ کیوں, یہ اس لیے کہ ہم نہج البلاغہ سے دور ہیں. آپ دیکھیں کہ امام علی کے خطبات کا مزاج کیا تھا. امام علی حالات حاضرہ پہ بات نہیں کرتے تھے. امام علی اپنے خطبات میں حالات حاضرہ کو بیان نہیں کرتے تھے. جب تک انسان حالات حاضرہ سے آگاہ نہیں ہوگا, اس کو حالات حاضرہ کی خبر نہیں ہوگی, اس وقت تک یہ طے ہی نہیں کر سکتا کہ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے. آج دین کے دشمنان دین کے اوپر کس طریقے سے حملہ کرنا چاہتے ہیں, آج ان کی روش کیا ہے, اور ہم دین کو کیسے بچا سکتے ہیں. آج کون سی چیز زیادہ اہم ہے, آج ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. آئیے ایک چھوٹی سی بات کو پیش کر کے, اور زحمت البتہ چھوٹی نہیں, بہت بڑی بات ہے, لیکن وقت کے حساب سے. آپ نے دیکھا ہوگا نیوز میں, ابھی سیریا میں کچھ لوگوں نے جناب عمار یاسر اور جناب اویس قرنی کے حرم کو منہدم کر دیا. یہ جو حرموں کو منہدم کرنے کا سلسلہ, خود یہ چیز یہ صرف خبر نہیں ہے, اس خبر کی بنیاد پہ دعوت فکر ہے کہ آج ہمارا دشمن ان حرموں کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے. اس حرم سے اس کو کیا تکلیف ہے. ظاہری اعتبار سے کہا جائے تو اس کے اندر مثلا ایک مردہ لیٹا ہوا ہے, نعوذ باللہ. اگرچہ یہ لوگ مردہ نہیں ہے, زندہ ہے. دشمن کا حملہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زندہ ہے, اس لیے کہ مردوں کو نہیں مارا جاتا, ہمیشہ زندوں کو مارا جاتا ہے. زندہ ہے یہ, دشمن اس بات کو ثابت کر رہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ کیوں دشمن اس روش کو اپنا ہے, کیوں دشمن حرموں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. کبھی فلاں حرم پہ, کبھی فلاں حرم پہ, کبھی فلاں کے جنازے. دشمن کو اس سے کیا تکلیف ہے. ہم دیکھیں کہ اس کے ذریعے سے کہاں سے وہ اسلام کا میسج جا رہا ہے کہ جس کے بنیاد پہ دشمن کو اپنے باطل مقاصد کے ختم ہونے کا خطرہ ہے, تاکہ اس راستے کو ہم اور مضبوط کر سکیں اور اسلام کی بہتر تبلیغ ہو سکے, اس چیز کو ہم بہتر بنا سکیں. یہ تحلیلی چیزیں ہیں, یہ انالائز کی چیزیں ہیں, یہ ہمارے وجود کو, ہمارے روش کو, ہمارے کام کے طریقے کو بدلنے کی چیزیں. کسی موقع پہ کہا کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ صدیقہ طاہرہ کی قبر کو کیوں چھپایا گیا, اس کے پیچھے کیا راز ہے. لہذا جب یہ گفتگو, یہ تحلیل, یہ طریقہ ہماری زندگی میں آئے گا, پھر اس وقت ہم اس اسلام پہ ہوں گے کہ جو اسلام ہماری ضروریات کو پورا کرے گا, سماج و معاشرے میں ہم کو عزت دے گا, اور امام علی کی سیرت پہ عمل کرنے والا اسلام ہوگا, کہ جو کہ واقعی ایک مکمل اسلام کا پیکیج ہے. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کریں, پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے, پالنے والے اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھیں. بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے, پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما, بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے, بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما, بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما, بار الہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما, بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ, بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما, بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.